حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے کھینچ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی کلام اولینا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی کلام اوسطینا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی کلام آخرینا۔ میرے دوستو، ربنا وابعث فیہم رسولا، آیت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول بھیج جو آپ کی آیات ان پہ تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلائے، قرآن سکھلائے، والحکمہ، اور ان کو حکمت و دانائی، بصارت، سوجھ، سمجھداری ان کو سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے اور ان کو پاکی کی طرف لے آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے۔ یہ آیت چل رہی تھی پچھلے جمعے میں، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس جہان میں بھیجا تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کی آیات ہم تک پہنچانے کے لیے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی طرف سے حکمت و دانائی ہمیں سمجھانے اور سکھلانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب جب آپ علیہ السلام دنیا میں آئے تو آنے کے بعد دنیا کا نقشہ ایٹومیٹک ہی کچھ چینج ہو گیا۔ اسی وقت جو ہی آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم مبارک رکھا، جو ہی قدم رکھا فوراً پتہ چل گیا کچھ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ مجوسیوں کا وہ ہزاروں سال پہلے کا آتش کدہ جس کے اندر آگ جل رہی تھی، آج وہ بجھ گیا۔ کیسر و کسرا کے محل لرزنے لگے، کانپنے لگے، آج کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر! کہیں پہ فرشتے آ رہے ہیں، کہیں پہ جنات پریشان ہیں، اور کہیں پہ بڑے بڑے محلات والے بڑے بڑے بادشاہ پریشان ہیں کہ ان کنگروں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں، یہ کیوں گر رہے ہیں، آگ کو کیا ہو گیا، یہ خود بخود کیوں بجھ رہی ہے، آخر کیا ہوا؟ پتہ چلا جی کوئی خاص بندہ آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ خاص آیا ہے۔
وہ خاص آیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، آج وہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ایک ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر پھول جس نے برسائے۔ آج یہ آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے کیا ہوا؟ وہ لوگ جو سالہ سال قتل و قتال کی لڑائیوں کو عروج پہ لیے ہوئے تھے، جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ سالہ سال کی لڑائیاں لے چلتے تھے، اور ایسی لڑائیاں کہ باپ کو مارنے کے بعد بھی لڑائی ختم نہیں ہوئی، آگے باپ کی اولاد کو مارنے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں، ایسی جنگیں، لڑائی نہیں۔ آج کل اگر لڑائی کا کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا خوف زدہ جملہ ہوتا، تھوڑا سا خوف زدہ، لڑائی کا کیا ہے، جگہ جگہ پہ لڑائی ہو رہی، لیکن اگر جنگ کہتے ہیں تو ایک بار جب سنتے ہیں تو فوری اندر کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی، جنگ ہوئی فلاں ملک کی فلاں ملک کے ساتھ جنگ، اور وہاں پہ عرب میں یہی چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور خاندانوں کے خاندان لڑا کرتے تھے، اور پھر خاندانوں کے خاندان تباہ ہوا کرتے تھے۔ جب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پھر ان کی آہستہ آہستہ کیفیت ہی بدل گئی۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے پھر ان کا تزکیہ نفس شروع کر دیا۔ کون؟ پچھلے جمعے میں ایک شعر پیش کر رہا تھا، تیرا محبوب ہے آخر اے انجدہ با کمال ہوئے، مثالا میں جویں اپنی ایدی اپنی مثال ہوئے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ اپنے محبوب کو تو نے کیسا بنایا ہے؟ یہ سوال کیا شاعر نے، جواب بھی خود ہی دیا کہ جیسا تو خود اپنی مثال آپ ہے، ایسا ہی تو نے اپنے محبوب کو بنایا۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن میرے آقا کا چہرہ تو بیان کر، قرآن وضحا کہتا ہے، وضحا کا معنی سماعت فرمائیں۔ ضحا چاشت کو کہتے ہیں، صبح سویرے کے پہلے ٹائم کو کہتے ہیں، ایسا ٹائم جس میں نہ دھوپ ہوتی ہے، جس میں نہ سردی ہوتی ہے، برابر کا ٹائم۔ دوسرے الفاظ میں ایسا ٹائم سمجھیں جس میں ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ اور یہ میرے آقا کو اللہ نے وضحا کا لقب کیوں دیا؟ میرے آقا کے پاس ام جمیل آ گئی، آ کے کہتی ہے، ابو لہب کی بیوی آ کے کہتی ہے، اے محمد تو کہتا تھا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میرے پاس آسمانوں سے قرآن آتا ہے، میرے پاس کتاب آتی ہے، میرے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، اے محمد ذرا بتانا وحی والا کہاں گیا تیرا فرشتہ؟ نعوذ باللہ ام جمیل نے بڑے سخت الفاظ کہے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا وضحا ہے۔ کب وضحا کہا؟ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی؟ جیسے ایک بندہ کسی کے ساتھ جب پیار محبت ہو، دنیاوی بات کرتے ہیں یہ اس لیے کہ شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ جس بندے کے ساتھ تو چل رہا ہے نا وہ تیرے بارے میں صحیح نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ کمزور ہے، وہ لالچی ہے، وہ حریص ہے، اس کو تیرے حسن سے غرض ہے، اس کو تیرے مال سے غرض ہے، اس کو تیرے پیسے سے غرض ہے۔ تو پھر آگے سے وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری بے وفائیاں اور میری ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان میں محبت کی بجائے نفرت ڈالی جا رہی ہے، تو پھر وہ خود آتا ہے، وہ پھر یوں کہتا ہے، یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا، یہ چہرہ ہے مطلب والا، یہ چہرہ ہے خود غرضی والا، یہ چہرہ ہے کچھ اس کے اندر کوئی دنیاوی لالچ ہو، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو جب ام جمیل آئی، اللہ وضحا، اے میرے محبوب چاشت دی قسم۔ چاشت کس کو کہتے ہیں؟ ناشتے کے ٹائم کو کہتے ہیں، ناشتے کے وقت کی قسم،
اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی نا، وضحا، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے چمکتے چہرے کی قسم. اللہ فرماتے ہیں وضحا، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، او تیری محبوبہ تیری زلفوں کی قسم، جب وہ ہلتی ہیں تو رات چھا جاتی ہے، جب وہ زلفیں بکھرتی ہیں رات محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اے اللہ کے بندو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وضحا کے چہرے والا میرا محبوب، علم نشرہ کے سینے والا میرا محبوب، الذی انقض ظہرک کی پیٹھ والا میرا محبوب، ولسانا و شفتین والے ہونٹوں والا میرا محبوب. اللہ اللہ، اے میرے اللہ، تو نے کیسا اپنے محبوب کو بنایا؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا محبوب، جیسے تیرا محبوب کہتا گیا تو ایسے بناتا گیا. یاسین کے دندان والا، طٰہٰ کی پیشانی والا، اے میرے محبوب، تو نے دنیا میں قدم رکھا آتش کدے کی آگ بجھ گئی. اے میرے محبوب، تو نے دنیا میں قدم رکھا، وہ لوگ جو سال سال سے لڑائیوں پہ تلے ہوئے تھے آج وہ لڑائیاں ختم کر چکے ہیں. اے میرے محبوب، تیرے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اب تیرے آنے سے ان کو شعور آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ایسے اللہ نے شعور بخشا کہ حیوان تو حیوان رہ گئے، جنات تو جنات رہ گئے، ہر سرکش سے سرکش مخلوق کو بھی دیکھ لیں. میرے آقا کے آنے سے شعور مل گیا، میرے آقا کے آنے سے عزت بن گئی، میرے آقا کے آنے سے وقار بن گیا، میرے آقا کے آنے سے شان بن گئی. کون سی شان؟ جس شان کو بھی شان ملا تو میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر شان کو بھی شان ملا ہے میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے. آج اس آقا کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آج اس آقا کی آمد پہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں. ایک جگہ پہ لائٹیں جلائی جا رہی تھیں، پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آپس کی بات پوچھا کیا کر رہے ہو؟ لائٹیں لگا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ لائٹیں بھی جلاؤں گا اور منکروں کے دل بھی جلاؤں گا، منکروں کو بھی جلاؤں گا. افسوس ایسی لائٹوں پر کہ جس میں مسلمان کا دل جلایا جائے، افسوس ایسے خرچے پر جس کے اندر کسی مسلمان کو اذیت دی جائے. ہاں ہاں جلاؤ، لائٹیں بھی جلائیں، کوئی حرج نہیں، میں کوئی مخالفت نہیں کرتا ہوں، مگر یاد رہے لائٹ کے ساتھ ساتھ دل جلاؤ گے تو خود بھی جل جاؤ گے. اگر لائٹوں کے ساتھ دل جلاؤ گے، کسی کو اذیت پہنچاؤ گے تو خود بھی جل جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ ہے اور ہر آگ خسارہ ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو ہم اس گمراہی کی آڑ میں آ کے، اس بدعت کی آڑ میں آ کے عشق نبی کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں. ارے سوچو، جو پیغمبر آتے ہوئے اپنے حصے کا دودھ چھوڑ کے دوسرے کے حصے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، جس کے حصے کو وہ زبان نہیں لگا رہا، اس محبوب کی آمد پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ محبوب کے جو 3 دن تک اپنا حق لینے کے لیے ایک جگہ پہ کھڑا رہا، آج اس کی خاطر ہم کیا سے کیا کر گزرتے ہیں. اسی کی آنے کی خوشی کے اندر دین تے دین رہ گیا نا، دنیا دیاں حداں میں کراس کر دینے ہیں. کیا ہے؟ خوشی ہے. خوشی ہے. خوشی کس کو نہیں ہے؟ خوشی سب کو ہے. قربان جاؤں آقا، تیری ایک ایک چیز اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی، تاکہ تیرے یاروں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا، تیری جماعت کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا، تیرے خاندان کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
اللہ نے محمد کو یار ایسے دیے جو آپس میں رحماء بینہم ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے غمخواری کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اگر خود کا کزن تڑپتا نظر آتا ہے، اس کی آہیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف پانی لے کے جانے والے یار دیے، اللہ نے ایسے یار دیے۔ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی اپنے کزن کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، جب وہاں دیکھا غالباً یرموک کی لڑائی ہے، جب وہاں اپنے رشتہ دار کے پاس، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس پہنچے تو وہ تڑپ رہا تھا، زخموں سے چورا چور تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ساتھ میں کسی ایک کی تڑپنے کی آواز آئی اور ساتھ میں کہہ رہا ہے الماء، پانی۔ اپنے چچا کا بیٹا پاس پڑا ہے، تھوڑے سے فاصلے سے آواز آئی پانی۔ چچا کا بیٹا اشارہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے کزن، اے میرے چچا زاد بھائی، جاؤ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ غم خاری ہے نا۔ یہ صحابی رسول وہاں پہنچتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو آگے سے پھر ایک اور کی آواز آئی، اس نے بھی کہا مجھے پانی کی طلب ہے، میں بھی تڑپ رہا ہوں، مر رہا ہوں، پانی کا گھونٹ مل جائے تو شاید جان بچ جائے۔ لیکن نا جان بچانے والی ذات اوپر بیٹھی تھی۔ یہاں پہ قدرت کا کرشمہ دیکھیے نا، اللہ نے اپنے محبوب کو یار کیسے دیے۔ جب تیسرے کی آواز پہلے چچا زاد بھائی نے سنی، اب وہ تیسرے کی طرف دوسرا اشارہ کر رہا ہے کہ پہلے پانی اس کو دے دو۔ وہاں پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ واپسی دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ واپسی پہلے کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے یار دیے، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں کینہ نہیں رکھتے، آپس میں حسد نہیں رکھتے، آپس میں بغض نہیں رکھتے، آپس میں دشمنی نہیں رکھتے، آپس میں چالیں نہیں چلتے، آپس میں منافقت نہیں رکھتے۔ ہاں لیکن جب بات الکفار کی آتی ہے تو اشداء، پھر جب کافروں کی باری آتی ہے سخت ہو جاتے ہیں۔ سخت بھی کیسے ہو جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی شکایت میرے آقا کے پاس آ گئی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں آمنہ کے لال، اے ابو بکر، تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے یا کوئی نہ؟ میں نے سنا ہے تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ لو کان سیف بیدی لضربت عنقہ، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو باپ کی گردن اڑا دیتا۔ ہے کیسے کیسے میرے آقا کو اللہ نے یار دیے، کیا کیا صفات اللہ پاک نے میرے آقا کو دی۔ آقا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، واضح فضربت عنقہ، گردن اڑا دیتا۔ صدیق کیوں، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی گستاخی کرے میں برداشت کر جاؤں؟ کیسے یار دی اللہ نے۔ حضرت صدیق کا بیٹا محمد، کئی بار کافروں کی جانب سے، کافروں کی طرف سے لڑائی ہو رہی ہے، کافروں کی جانب سے مسلمانوں کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کے سامنے آیا۔ حضرت ابو بکر کی نظر نہیں پڑی، 3 بار کافروں کی طرف سے آتے ہوئے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہوئے جب باپ پہ، حضرت ابو بکر کے بیٹے کی نظر جب باپ پہ پڑتی ہے، بیٹا رخ چینج کر لیتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام آپس میں گھروں میں چلے جاتے ہیں، شام کو بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کہتا ہے ابا جان، آج آپ میرے سامنے 3 بار آئے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار آئے تھے۔ میں چاہتا تو مار سکتا تھا، لیکن آپ باپ تھے نا، اس لیے نہیں مارا۔ حضرت صدیق نے کیا جواب دیا سنو۔ حضرت صدیق کہتے ہیں محمد تو 3 بار مجھے معاف کر کے چلا گیا نا، جس طرح تو کافروں کے لشکر میں تھا، میری نظر میں میری تلوار کے سامنے ایک بار بھی آ جاتا تو بچ کے نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے یار دیے، آپس میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں،
لیکن دوسروں کے ساتھ غمخواری کیسے کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کیسے کیسے چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جانور ذبح کیا، بکری ذبح کی، اب بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت گھر میں پکانے لگ گئے۔ سری کا سوچا کہ پڑوسیوں کو دے دوں، فلاں حقدار زیادہ ہے، فلاں مستحق زیادہ ہے، ہم تو گوشت سے کام چلا لیں گے، ہم تو گوشت سے گزارا کر لیں گے، لیکن یہ جو بکرے کا سر ہے یہ فلاں پڑوسی کو دے دیں، فلاں صحابی کو دے دیں۔ اب جب یہ سر اس کے پاس پہنچتا ہے وہ آگے سمجھتا ہے کہ شاید فلاں میرے سے زیادہ حقدار ہے، اب وہ سری تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں میرے سے زیادہ حقدار ہے، اب وہ چوتھے کے پاس چلی جاتی ہے۔ چلتے چلتے 7ویں نمبر پہ اسی شخص کے گھر لوٹ آتی ہے جہاں سے وہ سری روانہ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ غمخواری ہے۔ کیا ہے یہ؟ پیار ہے، محبت ہے۔ ارے ایک ان کا پیار دیکھو نا اور ایک ہمارا بھی پیار دیکھو نا، لائٹیں بھی جلائیں گے، دل بھی جلائیں گے، نانا ایسی لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے دل کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے اولین فریضہ جو ہے نماز کا ہے، سب سے بہتر عبادت نماز کی ہے۔ اگر نماز کے اندر بھی کھوٹ آ جائے تو وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نماز، اگر نماز چہرے پہ مار دی جاتی ہے تو لائٹیں کیا کام کر سکتی ہیں؟ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ لائٹوں کے خلاف بات ہو رہی، نہ لائٹوں کے خلاف نہیں بات ہو رہی، رویے کے خلاف بات ہے، سوچ کے خلاف بات ہے۔ جہاں پہ بات نیگیٹو آئے گی اس کا پھر یوں ہی رد کیا جائے گا۔ اگر تو آپ لائٹیں لگا رہے ہیں محبت رسول میں، آپ کو لائٹوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ لائٹیں لگا رہے ہیں دل جلانے کے لیے تو پھر تیار ہو جاؤ، خود بھی جلو گے۔